بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک مختصر سی تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ غریبی اور مفلسی ساری زندگی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ عصر کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے ایک ایک فرد پر اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، اور اللہ کے غیبی خزانے اس گھر کے ایک ایک فرد پر اترتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے تمام صحابہ کرام پر، آپ کی تمام آل اولاد پر اور آپ کی تمام امت پر۔ میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی تسبیح ہے۔ آپ نے عصر کے بعد تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اور اس تسبیح کو بتائے گئے طریقہ کے مطابق پڑھ لینا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں مال و دولت بارش کی طرح برسنے لگتا ہے، اور فرشتے اس گھر میں ایسی ایسی جگہ سے رزق لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے اور اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو کبھی محتاجی نہیں ہوگی، پیسے کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا، مفلسی غریبی کبھی آپ کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ صاحب ثروت رہیں گے۔ اور خاص طور سے میرے وہ بہن بھائی جو کہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، جو کہ پیسے کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور وہ میرے عزیز جو کہتے ہیں کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرا تو مقدر ہی خراب ہے، میں بدقسمت ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، میں اپنے مسائل سے نکل نہیں سکتا، تو وہ میرے عزیز بہن بھائی آج کا یہ عمل ضرور کریں، اور یہ عمل کرتے ہی آپ کو یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر درست طریقے اور درست وقت پر کیا جائے تو وہ کس قدر اثر انگیز ہو سکتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، جن کو قرض دار بار بار تنگ کرتے ہیں، اور جن کو قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ان کی رقم لوٹا دے ورنہ ہر طرح کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ تسبیح ہے جو قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجرب اور مؤثر مانی جاتی ہے۔ لہٰذا آج آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے آج ہی سے یہ عمل شروع کر لینا ہے، اور پھر اس کی برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ آپ خود بخود دیکھیں گے، اور ساری زندگی اپنی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اس ایک کرتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں نیک عمل کے پڑھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ آج ایک چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی قسمت کے بند تالے اللہ کے حکم سے کھلنے لگیں گے۔ بھائیو اور بہنوں، آج کے فتنے والے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، خاص طور پر بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مسائل کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے آپ کو ٹینشن کا مریض بنا لیا، جو مسائل کے سبب پریشان اور بیمار رہنے لگے ہیں۔ تو آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ میری بہنوں، ہمت اور حوصلہ کبھی مت ہارنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ ایک چھوٹا سا عمل اپنی زندگیوں میں داخل کر لینا، اور خود اپنے مسائل کو حل ہوتا ہوا دیکھ لینا۔ یہ بھی بتا دوں کہ آج کہیں عمل کوئی گھنٹوں منٹوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ صرف 1 سے 1.5 منٹ کا یہ عمل ہے۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد کرنے کا اپنا معمول بنا لینا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، آئیے آج کے اس عمل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کوے کے بارے میں تو جانتے ہیں، اور اس پرندے کا اللہ کے نظام رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اللہ کس طرح سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ وہی پرندہ ہے جسے ہم عام زبان میں کوا کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک مشہور دعا یا قول ہے کہ اے اللہ، اے وہ ذات جو کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق عطا فرماتا ہے، مجھے بھی رزق عطا فرما۔ یعنی کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا رنگ سفید ہوتا ہے،
اور اس کے والدین کالے رنگ کے ہوتے ہیں، اسے پہچان ہی نہیں پاتے، اور وہ اس نئے بچے کو غیر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ اتنا توانا اور طاقتور نہیں ہوتا کہ خود اپنا کھانا تلاش کر سکے۔ لیکن اللہ تو ہر شے کا رازق ہے، اس پر خصوصی مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ اس بچے کے لیے مخصوص قسم کے کیڑے بھیجتا ہے جو بچے کے منہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یوں یہ بچہ ان کیڑوں کو کھا کر زندہ رہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب بچے کے پر نکل آتے ہیں اور اس کا رنگ بھی کالے کوے جیسا ہو جاتا ہے، تب اس کے والدین اسے پہچاننے لگتے ہیں اور اس کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت اور رزق کی فراہمی کی ایک بہترین مثال ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بے یار و مددگار کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رزق کی فراہمی کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے: اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات بالکل سچ ہے جیسا کہ تم بات کرتے ہو۔ اور یہی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ پاک ہر جاندار کا رازق ہے، اس نے ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق مقرر کیا ہے، چاہے جیسے بھی ہوں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے کہ آپ اب بھی اپنے کل کے رزق کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے اس عظیم قدرت پر بھروسہ رکھیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا شروع کر دیجیے۔ جب آپ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو کوئی بھی مشکل آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ یوں دعا کیا کریں کہ اے اللہ، اے وہ ذات جو کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق عطا فرماتا ہے، مجھے بھی رزق عطا فرما۔ اور یہ دعائیہ کلمات ہمیں یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے اور وہی سب کا حقیقی رازق ہے۔ اس بات سے کہ کون امیر ہے یا غریب ہے، گورا ہے یا کالا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اللہ رب العزت ہر ذی روح کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ ابھی یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم رزق ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو جلدی مل جاتا ہے جبکہ کسی کو دیر سے ملتا ہے، کسی کو حصول رزق کے لیے محنت کم کرنا پڑتی ہے جبکہ کسی کو رات دن سخت جان فشانی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ والو، حالات جیسے بھی ہوں، ہر انسان کو ہر حال میں اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کی ذات بابرکت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ چند ایسے قرآنی روحانی وظائف بھی ہیں کیونکہ انسان کے رزق میں، اس کے مال و دولت میں، اس کی آمدنی میں اضافے کا سبب ہے، اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے کہ بے شک کوشش کرنا انسان کا کام ہے اور عطا فرمانا میرے اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح کچھ عملیات ایسے ہیں جن کے سبب ان کو کرنے والوں کی نسلیں سار جاتی ہیں، اور انہی عملیات و وظائف میں سے ایک وظیفہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی بدولت انشاءاللہ آپ کے گھر پر اللہ کی بے بہار رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رزق، مال، دولت کی ریل پیل شروع ہو جائے گی، زندگی کے تمام معاملات میں آسانیاں شامل حال ہوں گی، اور آنے والا ہر دن انشاءاللہ پہلے سے بہتر اور خوشحال ہوتا جائے گا۔ قرآن پاک کی ایک سورت مبارک اور ایک قرآنی آیت کی تسبیح کا عمل ہے جسے آپ نے ہر روز نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نماز عصر کے فوراً بعد کر لیجئے، لیکن کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو عصر سے لے کر عشاء کی اذان سے پہلے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے لیے بہترین وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہی ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو 5 چیزیں عطا ہو گئیں وہ 5 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 1، جسے شکر عطا ہو گیا وہ نعمت میں اضافے سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بالضرور زیادہ عطا کروں گا۔ نمبر 2، جسے صبر نصیب ہو اور ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملتا ہے۔ نمبر 3، جسے توبہ کی توفیق ملی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، اور جسے استغفار نصیب ہو گیا وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا۔
ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے بخشش مانگا کرو کہ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ نمبر 5، اور جس سے دعا کی توفیق ملی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے تو مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے، پھر یا تو دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کی وہ تمام دعائیں جاری کریں گے جو دنیا میں مانگتا رہا مگر بظاہر قبول نہ ہوئی ہوں۔ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی جسے میں نے تیرے لیے جمع کر لیا تھا، تو اس دعا کا یہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایسی تمام دعاؤں پر اسے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ بندہ یہ تمنا کرتا رہے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عصر سے لے کر مغرب کی نماز کا درمیانی حصہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت خاص اور بہترین حصہ ہے، لہٰذا اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت کے اعتبار سے بلند درجہ رکھتی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں، اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا روح قرار دیا۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، اور اللہ نے انبیاء کرام صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام میں متعدد بار فرمایا ہے کہ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں، وہی سائلوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور انسان کی محتاجی اور اس کی فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شیبہ بھی نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ بات مقام عبدیت اور دعا کے عین منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ غرض یہ کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے کہا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دی بلکہ اس کے فضائل اور اس کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا، اور دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہے جس طرح ہتھیار دشمن کے حملے وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار حیا اور کرم کی صفت ہے، جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو حیا آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی اللہ کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت میں سائل کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو بھی محروم کرتا ہی نہیں اور بندے کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں۔
مگر اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور مانگنے پر اسے پیار آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کا وظیفہ بھی در حقیقت اللہ سے مانگنے کا ہی ایک بہترین عمل ہے کہ اس عمل کے سبب مانگی گئی دعا اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو اپنے روزمرہ کے گھریلو معاملات سے تنگ آ چکے ہیں، جو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا چکے ہیں کہ اب ان کی زندگیاں اسی طرح غربت اور افلاس میں ہی رہ کر بسر ہونے والی ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، تو آج کا یہ عمل ایسے افراد کے لیے ہے۔ اللہ والو، جو لوگ سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کی سہولت کے لیے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ خراب بھی ہو جاتی ہیں اور پھر انہیں مرمت بھی کروانا پڑتا ہے، انہیں کسی مکینک کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کی گاڑی بھی مایوس ہونے کے بجائے اس کی خرابی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں ہم میں سے کون سی ایسی خطائیں ہوئی ہیں کہ جس کے باعث ہماری چلتی ہوئی زندگی میں خلل واقع ہوا ہے اور زندگی کے معاملات رکاوٹ کے شکار ہو گئے ہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، نامناسب حالات سے بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی صورت میں پہلے سے بھی بڑھ کر اللہ کی جانب رجوع کر لینا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر دعائیں کرنی چاہیے۔ اور آج کا وظیفہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ مکمل طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ عصر کی نماز کے 4 فرض ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس وقت آپ باوضو حالت میں ہوں گے، اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے ویسے بھی ایک بہترین وقت ہے، اور اس وقت انسان کی بہت زیادہ مصروفیت بھی نہیں ہوتی، تو وہ 3 منٹ کا یہ عمل انتہائی توجہ یکسوئی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کی نیت کر لینی ہے، ایک حاجت ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے پورے یقین اور اس اعتماد کے ساتھ اپنی حاجات پیش کرنی ہیں کہ وہ عطا فرمانے والا ہے، عظیم الشان پروردگار ہے، اور ایسا پروردگار ہے جو اپنے بندوں کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے پر امید ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ قرضے میں مبتلا ہیں، اس کی نیت کر لیں، کاروبار میں وسعت چاہیے، اس کی نیت کر لیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی دولت یا اور کوئی خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں، اولاد کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، یا جوان اولاد کے لیے اچھا رشتہ چاہتے ہیں، الغرض اللہ والو آپ کی جو بھی حاجت ہے اور آپ نے جو بھی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک بار اس کی نیت کیجئے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ عمل شروع کیجئے۔ اور عمل اسی طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ام القرآن کی تلاوت کرنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ، جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ہم یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اس طرح سے کرنی ہے کہ ہر بار اس کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے، اور آپ اس کی تلاوت ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر کر لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر کر لیں۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت 11 مرتبہ کرنی ہے، کیونکہ اس عمل کے لیے یہ ایک مخصوص تعداد ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ گن کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کی تسبیح کر لینی ہے۔ یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت علماء کرام کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اکابرین بڑی بڑی علاج بیماری کے علاج کے لیے، بڑی بڑی درپیش حاجات کے لیے اس آیت مبارکہ کا وظیفہ تلقین کرتے ہیں۔ اس آیت کا عمل کرنے والا کبھی خالی ہاتھ اور مایوس نہیں لوٹتا۔ اس آیت مبارکہ کا عمل انسان کے 7 نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ کا عمل جو شخص ہر روز کرتا ہے، اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کے انعامات کی بارش کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ اللہ والو، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ آیت آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر سے درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں، اپنی ضروریات پیش کریں، اپنے مسائل پیش کریں، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ عظیم المرتبت میں دعا کریں۔ اللہ جو بھی حاجات ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات اللہ غیب سے پوری فرمائے گا۔ میرے محترم عزیزو، آخر میں مل کر ایک بار اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں۔ آپ سب نے مل کر آمین کہنا ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، جتنے مسلمان اس دعا میں شامل ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، ان کے جو بھی دکھ ہیں دور فرما۔ یا اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ، ان کو خوشیاں عطا فرما، ان کو سکون عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو بے پناہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ، ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے رشتے نہیں ہیں، جو میرے بہن بھائی رشتے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے رشتوں میں آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ، ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، میرا سنانا اور ان سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے محترم عزیزو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول ثواب کے لیے کامنٹس میں ضرور شیئر کر دیں۔